اور وہ میری زندگی کا بہت بڑا واقعہ ہے جو میں شاید کبھی بھی کسی انٹرویو میں نے نہیں سنایا. پولیس کی 4-5 گاڑیاں آتی ہیں اور بڑی وہ نعت کا سفر جی، اور پھر ساتھ بزنس، پھر گھر کے معاملات، سب کو ٹائم آپ کیسے دیتے ہیں؟ جی اچھا ہے، بہت اچھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو شخص یا جو لوگ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کو ایز اے بزنس سفر میں شامل کیے ہوئے ہیں، میں بہت معذرت کے ساتھ آپ کے اس انٹرویو میں اور اس پلیٹ فارم سے کہنا چاہوں گا کہ میں نے بہت حالیہ 15 سالوں میں جتنے بھی لوگ بچے دیکھے ہیں، جنریشن دیکھی ہے. آپ کے انتخاب کلام میں صوفیزم کا ایک خاص تڑکا اور خاص رنگ نظر آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روشن ستارے کے پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد محسن عابدی. آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک ایسے روشن ستارے موجود ہیں جن میں ان گنت خوبیاں ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی تعلیم کے لحاظ سے، بزنس کے لحاظ سے، کسی بھی پہلو کو دیکھا جائے، ہر پہلو میں وہ نام بھی رکھتے ہیں اور آنے والوں کے لیے ایک مشرِ راہ بھی ہیں، اور ہم سب ان سے موٹیویشن حاصل کرتے ہیں. میری مراد الحاج شہزاد حنیف مدنی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت دیا. یقیناً آپ جیسی شخصیات صرف پاکستان نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے. بہت شکریہ. آپ نے نعت کے ساتھ وابستگی آپ کی، اس کا آغاز کب سے ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ. اور آپ سب کو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک اس سے اور زیادہ برکات عطا فرمائے. اور جہاں تک مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغاز کا سوال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا اور پھر ان کی بارگاہ میں بندے کا وابستہ ہونا یہ ازل سے لکھ دیا جاتا ہے. سبحان اس کے آنے سے پہلے یہ آسمان پر طے کر دیا جاتا ہے. فرشتوں کے ساتھ یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ اس کو اس کام کے لیے چنا جائے. اور وہ بڑا خوبصورت ایک مصرع اس میں آتا ہے کہ بابا جی فرماتے ہیں ہمارے کہ نعت جو ہے نا وہ جو انسان سوچے کہ میں کہہ رہا ہوں تو وہ خود نہیں کہہ سکتا. اور بلکہ حضرت اعظم صاحب تو یہاں تک کہتے ہیں کہ نعت کا رنگ جو بدلا تو میں سمجھا اعظم، پہلے میں کہتا تھا اب کوئی کہلواتا ہے. سبحان اللہ. تو میری اوائل بہت چھوٹی عمر سے ہی اس سفر مدحت میں پروردگار نے ڈیوٹی لگا دی ہے، اور گھر سے ہی مجھے یہ ورثے میں یہ رنگ ملا ہے، یہ فیض ملا ہے، اور یہ عطا ہوئی ہے سیدہ پاک کے بچوں کے صدقے میں. سبحان اللہ. نعت کے ساتھ لگاؤ اور لمز سے ڈگری حاصل کرنا، ایک عام طور پہ یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جی ہمارے وہ لوگ جو لمز میں یا اس قسم کی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں جی شاید وہاں پہ وہ اس چیز کو کنٹینیو نہیں رکھ پا رہے. آپ نے دونوں چیزوں کو اکٹھا کیسے چلایا؟ اصل میں اس میں بھی ہمارے بابا جی فرماتے ہیں کہ کام کیا نہیں جاتا، کام لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ مطلب قابلیت سے بھی زیادہ مہربانی کا اس میں بڑا مطلب عمل دخل ہے. تو جہاں تک ایجوکیشن کی بات ہے اور پھر جہاں تک اس سفر کا تعلق ہے تو یہ دونوں ہی سفر میں سمجھتا ہوں کہ میرے بابا جی کی مہربانی سے ہے. سبحان اللہ. آپ آج کے جدید دور میں جب نعت پڑھی جاتی ہے جی جی تو کیفیات اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوتی. جب آپ نعت پڑھتے ہیں تو سب دیکھنے والے شاید وہ ویڈیو بھی دیکھیں تو ان پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. جی جی وہی کلام کئی نعت خواں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کی زبان سے ادا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو کیفیت آتی ہے، اس کے پیچھے کیا خاص وجہ ہے؟ اچھا، یہ اس پہ تو میں بات نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ راز اور پردہ اور آخری سانسوں تک یہ پردہ قائم رہے. لیکن جو میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ بات ہے کہ یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں، مطلب اس میں کہ جب تک آپ کسی چیز کو مادیت کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ لے کر چلتے ہیں اور پھر کسی چیز کو آپ رضائے خدا کے ساتھ لے کر چلتے ہیں
تو جب تک ان کے سفر میں ان کو شامل رکھتے ہیں تو پھر کیفیت بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے. اور جب کسی چیز کا سارا دار و مدار مادیت کے ساتھ ہو جائے تو پھر اس کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ دیر پا نہیں ہوتے. وہ جیسے چائنا کا ایک مال ہوتا ہے اور مطلب یہ مثال ایگزامپل نہیں ہے, بلا تشبیہ و بلا مثال, یعنی کہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آئے دن ان کی ورائٹی چینج ہوتی ہے, آئے دن ان کا مال چینج ہوتا ہے, چیزیں چینج ہوتی ہیں, آئٹمس چینج ہوتی ہیں. لیکن میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ دائماً کسی کام کو رکھنے کے لیے اس کے سفر میں آپ کا للہیت کا ہونا بہت ضروری ہے. سبحان اللہ. مطلب میں اس میں بڑی شارٹ سی میں نے بات کہی ہے جی, یہ نعت کا سفر دیکھنے والے سمجھ چکے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. نعت کا سفر جی, اور پھر ساتھ بزنس, پھر گھر کے معاملات, سب کو ٹائم آپ کیسے دیتے ہیں؟ جی اچھا ہے, بہت اچھا ہے. لیکن سچ میں بات یہی ہے کہ یہ اس میں زیادہ جو بہت زیادہ کریڈٹ میں دیتا ہوں اپنی فیملی کو دیتا ہوں, جو اس میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور وہ اس کو شرف اور سعادت سمجھتے ہیں. یقیناً ایک گھر کے نظام کو, بزنس کے نظام کو اور مدحت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفر کے حصے ہیں ان میں وقت اتنا میسر نہیں ہوتا کہ آپ تمام شعبوں کو مکمل طور پر کامیابی کے ساتھ کر پائیں, لیکن یہ صرف توفیق خداوندی ہی سے ممکن ہوتا ہے. آج کی جدید دور میں آنے والے نعت خوانوں کو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے آپ ایک بہت بڑی مثال ہیں, کیونکہ آج اگر ہم صرف نعت ہی پڑھیں گے اور اپنے بزنس کو, اپنی کوالیفیکیشن کو اس لحاظ سے امپروو نہیں کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے اس نعت کے سفر کو ہم بے لوث لے کے چلنے کی طرف جا سکتے ہیں؟ اچھا, بڑا اچھا سوال. آپ کے سوال میں ایک سوال موجود ہے اور جواب بھی موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو شخص یا جو لوگ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کو ایز اے بزنس سفر میں شامل کیے ہوئے ہیں ان کے لیے کیا رستہ ہے, اور جو خالصیت کے ساتھ مطلب مدحت سے لنگر بھی آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اپنا کوئی بزنس بھی قائم رکھا ہوا ہے, تو وہ کافی حد تک مضبوط رہیں گے اس معاملے کے اندر. پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ کہ جو میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ یعنی لوگوں نے ایجوکیشن چھوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کو مطلب اس میں سفر کیا, اگر وہ عشق اور محبت کا سفر ہو, عقیدت و ملاقات کا سفر ہو نعت کے ساتھ, تو وہ سفر ولایت سے کم نہیں ہے. سبحان اللہ. اور اگر وہ سفر مادیت اور خواہشات نفس اور شہرت اور نام اور اپنے آپ کی معیشت اپنی سٹرونگ کرنے کی خاطر یا اس کو کاروبار کی خاطر اگر کرے گا تو پھر وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی دور ہے اس اصل رستے سے. ایسی کوئی شخصیت نعت میں جس سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوں؟ بس دیکھیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نعت خوان جس کو نعت کی ڈیوٹی ملی ہے نا, میں اس سے بہت متاثر ہوں. سبحان اللہ. آل پاکستان مقابلہ آپ نے ون کیا, اور یہ تو بہت پرانی بات ہے, یہ 1988 کی بات ہے, انتہائی مطلب بات ہے. اب لوگ مجھے کہتے ہیں میں بہت پرانا ہوں بھائی, میں خود کہہ رہا ہوں, لوگوں کو ایسی غلط فہمی نہ رہے. میں ایک بہت طویل عرصے سے 1988 میں اسلام آباد سے اوقاف حکومت پاکستان جو مقابلے کرواتی ہے ان میں میں نے ٹاپ کیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جہاں پہ ہم میوزک کے ساتھ ہر چیز کو اٹیچ کر کے چل رہے ہیں, جی یعنی سہارے لے کے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں, اصل آواز اور گداز کو اس میں جو اس کی روح ہے اسے بھول رہے ہیں, آپ نئے آنے والے نعت خوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جس بھی چیز کو آپ اگر صحیح انداز میں استعمال کریں تب تک اس میں رنگت باقی رہتی ہے, چاہے وہ میوزک کا استعمال ہو, چاہے وہ آپ راگداری کا استعمال کریں, چاہے وہ حدر کے اندر جو ذکر کا استعمال نعت کے ساتھ تھا. لیکن جیسے کہ آپ اس کو مطلب اس کی اصل سے دور ہو جاتے ہیں, اگر میں بہت باریک کہہ رہا ہوں, بالکل ایسے ہی, چاہے وہ دف کے ساتھ پڑھنے والے ہوں. حدر ایک صوفیانہ ذکر ہے بالکل, جس کے ساتھ نعت پڑھی جاتی ہے عرب کے اندر, بلکہ بہت سارے ملکوں میں پڑھی جاتی ہے. لیکن اس کو اگر آپ اس کی شکل اور اس کا نظام بدل دیں گے تو اس میں ایک تو وہ طاقت نہیں رہے گی, اور دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ کیفیت صحبت کے ساتھ بنتی ہے. اور میں بہت معذرت کے ساتھ آپ کے اس انٹرویو میں اور اس پلیٹ فارم سے کہنا چاہوں گا کہ میں نے بہت حالیہ 15 سالوں میں جتنے بھی لوگ بچے دیکھے ہیں, جنریشن دیکھی ہے, وہ بہت کافی فاصلے پہ ہے, تھوڑے بہت فاصلے پہ نہیں, بہت بہت فاصلے پہ ہے
مطلب اس سفر کے اندر جو ان کو بہت قریب کر سکتی تھی اگر وہ کسی بابے کے ساتھ جڑے رہتے اور بنیاد کو سیکھنے کے بعد اس سفر میں داخل ہوتے. آپ کے انتخاب کلام میں صوفیزم کا ایک خاص تڑکا اور خاص رنگ نظر آتا ہے، اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس میں بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ توصیف پیغمبر ہے توفیق خداوندی، اور یہ میرے بابا جی کی مہربانی ہے. میں اس میں بھی اپنی کوئی بات نہیں سمجھتا. کوئی ایسا کلام جو آپ آج ہمارے ناظرین کے لیے، ویسے تو آپ کے تمام کلام جو بھی کلام آپ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے اس میں خاص رنگ ہے. مجھے ابھی سرور صاحب کی ایک نعت تھی پچھلے دنوں، تو اس کا ایک مصرع مطلب میرے دماغ میں ہے، اور وہ بہت میں نے وہ سرور صاحب کی نعت ریکارڈ بھی اس کے حوالے سے کام کیا اور بڑی مجھے پسند ہے کہ بیٹھ جائے جو ان کے قدموں میں. دیکھیے کیا ادبن جملے ہیں اور کیا مطلب سکھایا جا رہا ہے. آج بھی ممکن ہے کہ بیٹھ جائے جو ان کے قدموں میں، بیٹھ جائے جو ان کے قدموں میں، بیٹھ جائے جو ان کے قدموں میں، اس کو آئے زوال ناممکن، کوئی ان کی مثال ناممکن. آل پاک کے حوالے سے ناممکن. یہ تو بڑی مہربانی ہے ان کی، اور میں اس پہ تو کہتے ہیں کبھی کبھی بندے کو کسی بات پہ تکبر تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں کبھی کبھی اس بات پہ بہت فخر سے تکبر کرتا ہوں. سبحان اللہ. کہ میرا اس گھر سے رشتہ ہے سبحان اللہ جنہیں آل رسول کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو میری پہچان ہی ان کا ذکر ہے، ان کا نام ہے، ان کا گھر ہے. بلکہ میرے گھر کے دروازے کے باہر جو دیوار ہے بہت بڑی، اس پہ لکھا ہے کہ تینوں پتہ نہیں سیدہ دے نوکراں دا. سبحان اللہ. تو یہ ان کی ایک وابستگی ہے. اب اس کو لوگ ایموشنز کہیں، اس کو لوگ جذبات کہیں، اس کو لوگ ایکسٹریمزم کہیں، اس کو لوگ کچھ بھی کہیں، لیکن روح میں اس گھر کی غلامی ہے. الحمدللہ میں اس پہ فخر سمجھتا ہوں. ایک شعر اس حوالے سے. آؤ درے سیدہ پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. بی بی تیرا لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے. آخر میں صوفیانہ کلام جو ہمیشہ آپ کی پہچان بھی رہا ہے. کیا کہنے، یہ بابوں کی تو کیا ہی بات ہے جی. بہت ساری چیزیں میرے بابا جی کے کلاموں میں آتی ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک بابے کا کلام سناتا ہوں. اور وہ بابا اسے حکیم الامت بھی کہا جاتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. ان کا ایک مصرع ہے فارسی کا، سمجھے وہ صوفیانہ کلام ہے پورا. سبحان اللہ. آنما میں عاشقاں پرے بطول، سروے آداد زبوستان رسول. یہ حضرت اقبال کا کلام ہے، اور اس سے بڑا صوفیانہ کلام ہائے آپ کو نہیں ملے گا جی. جب آپ نے نعت پڑھی اکثر ایک کیفیت ایسی بنی کہ سننے والوں کی، دیکھنے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جی جی. کوئی ایسی محفل
جہاں پہ آپ نے کوئی ایسی کیفیت محسوس کی ہو؟ یوں تو کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر آپ انہیں میں اس میں کیفیت تو بڑے لوگوں کی بنتی ہے اور بڑے لوگوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن میں ایک شرف کی بات آپ کو سناتا ہوں. یہ شرف بہت بڑا شرف ہے. مطلب یہ شرف بڑا شرف ہے، تیرا رخ میری طرف ہے، سبحان اللہ، مجھے نعت خواں بنایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور وہ میری زندگی کا بہت بڑا واقعہ ہے جو میں شاید کبھی بھی کسی انٹرویو میں نے نہیں سنایا. تو وہ ایک دن ہم ملتان پروگرام کے لیے جا رہے تھے، تو مجھے ایک ایس پی صاحب کی کال آتی ہے پولیس کی کسی مطلب انویسٹیگیشن کے ڈپارٹمنٹ سے کہ جی آپ کون، آپ میرا نام بتاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ اس وقت کدھر ہیں. تو میں نے انہیں بتایا جی کہ میں ڈائبو کے تھرو ملتان پروگرام کے لیے جا رہا ہوں. تو وہ جو ڈائبو کے مینیجر ہیں ان کو کال کرتے ہیں کہ ان کو آپ نے ملتان نہیں جانے دینا. میں بہت پریشان ہوں کہ مجھے روک دیا گیا ہے، اور 20 سے 25 منٹ کے بعد ڈائبو اسٹیشن پر پولیس کی 4-5 گاڑیاں آتی ہیں، اور بڑی وہ جو پروٹوکول اور ایک سسٹم ہوتا ہے اس میں ایس پی انویسٹیگیشن، ڈی ایس پی، مطلب یہ سارے بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا اس کے اندر آتے ہیں، اور وہ ایسے ایک بک سی کھولتے ہیں. تو اس کے اوپر اوپر لکھا ہوتا ہے میں تو پنج تن کا غلام ہوں، سبحان اللہ، اور نیچے میرا نام لکھا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ ہیں، آپ ادھر رہتے ہیں، ہم ادھر بھی گئے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ گھر میں نہیں رہتے، آپ اپنے آفس میں بھی نہیں رہ رہے، ہم کہاں سے کہاں آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور آج ہم نے سختی سے ان کو خود منع کیا ہے کہ ہم آپ سے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں. تو جب انہوں نے وہ پیپر کھولا تو سب سے اوپر جب میرا نام، نیچے نام تھا، تو اوپر لائن جو لکھی تھی نا کہ میں تو پنج تن کا غلام ہوں، تو مجھے کچھ سکون ہوا کہ یہ کوئی بڑے سفر کی نشانی ہے. تو کہنے لگے کہ آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو بچہ ہے اس کو لایا جائے. میرے والد کی جو برسی ہے اس برسی کے اوپر میں صرف یہ منقبت سننے کے لیے کہ میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں. پھر وہ پورے جیسے پرائم منسٹرز کو لے کے جاتے ہیں، پریزیڈنٹ کو لے کے جاتے ہیں، وہ آگے انہوں نے بڑی گاڑیاں مجھے مطلب بڑی گاڑیوں میں بٹھا کر وہ جو وہاں گاؤں میں لے کے گئے، اور وہ صرف انہوں نے اس وقت میں منقبت سنی. اور وہ آئی جی صاحب، ڈی ایس پی، فوج کے بندے، جج، وکیل، بہت سارے لوگ تھے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے آپ کے لیے. حضور کی بارگاہ کا ذکر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جی، اور جب اس بارگاہ میں جانا نصیب ہو، جی جی، وہاں کی کیفیت کا کوئی واقعہ ہے؟ دیکھیں وہاں پہ بلایا جاتا ہے جی، وہاں پہ سبحان اللہ، جانا تو شاید مدینے جاتے ہیں لاکھوں ہزاروں، پر مدینہ دیکھتا ہے کوئی. تو یہ جواب ہے جی اس کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی اس کا جواب ہے. مطلب میں 92 میں میٹرک جب کرتے ہیں تو میرے بہت سارے دوست جو تھے نا وہ مدینہ پاک میں، میرے ایک خاص ایک تعلق تھا کچھ دوستوں کے ساتھ جو صرف مدینہ پاک رہتے تھے. تو وہ ہر بار مجھے انہوں نے آگے کہنا کہ کب آ رہے ہو پھر مدینہ شریف. میں کہا بس میں آ رہا ہوں. تو وہ میری حاضری کا شرف ابھی حکم نہیں ہو رہا تھا میرے لیے، لیکن وہ پھر اس وقت میں نے ایک مطلب کلام جو تھا وہ میں نے عرضی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی. خود لکھی؟ جی خود لکھا میں نے. سبحان اللہ. تو پھر اس کے بعد بہت سے لوگوں نے بھی اس کو پڑھا، لیکن شرف ملا. تو لیکن مہربانی اس پہ ہوئی کہ اس کلام کے بعد مجھے پھر شرف حاضری ملا. تو وہ ایک لائن تھی کہ ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا، پھر اور نہ کچھ مانگے آقا تیرا دیوانہ. ایک بار مدینے میں، پھر جب حاضری ہو گئی تو پھر اگلی بار میں پھر خواہش مند بن گیا. تو پھر میں نے اس کو بدل دیا کہ ہر سال مدینے میں ہو جائے میرا جانا، پھر اور نہ کچھ مانگے آقا تیرا دیوانہ. ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا. سبحان اللہ. آپ کی اپنی لکھی ہوئی نعت؟ جی اس سے پہلے ایک پنجابی کی لکھی تھی جی. وہ میلاد تھا تو مطلب کوئی گھر میں کوئی تھا تو وہ پھر درود و سلام کی ہماری بڑی محفل ہوتی تھی گھر کے اندر.
تو اس دوران مطلب کرم فرمایا انہوں نے. میں شاعری میں بڑا شوق رکھتا ہوں، غزل کہنے میں، اس طرح کی چیزوں میں. سبحان اللہ. تو اس وقت مجھے بہت شوق تھا. میں نے ریڈیو پہ بھی کچھ ٹائم کام کیا، ایف ایم میں کام کیا، لیکن جب نعت کہنا بہت مشکل ہے جی. تو وہ ایک لائن ہی بس آپ کو سنا دیتا ہوں کہ نبی آئے چمن مہکے دروداں دے سلاماں دے ہواواں نے پڑے گجرے دروداں دے سلاماں دے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پہ تا دیر قائم فرمائے، اور آپ کی جو آئیڈیالوجی اور جو محبت ہے جی، اور یہ نعت کا سفر ہے، دراصل یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم سب کو آپ کے ساتھ منسلک ہو کہ آپ کی اسی کیفیت کو اور پھر زندگی کے مختلف مراحل کو ساتھ لے کے چلنے کی کیفیت کو پہ عمل کرتے ہوئے اس کو ساتھ آگے اڈاپٹ کرنے کی توفیق دے. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے الحاج شہزاد حنیف مدنی صاحب. انہوں نے بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی. ایک بات جو میرے لیے بڑی اہمیت کی حامل تھی وہ یہ کہ ان کا نعت پڑھنا، نعت لکھنا صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے باقی معاملات بھی ساتھ لے کے چلنا، اچھی ایجوکیشن حاصل کرنا، اچھے انداز سے بزنس کرنا، اپنی فیملی کو ٹائم دینا، اور سب کچھ کو ساتھ لے کے اپنے مداحوں کا خیال بھی رکھنا. اور ہمیں بھی آج انہوں نے وقت دیا. میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اس دعا و یقین کے ساتھ کہ یہ شخصیات ہمارا سرمایہ ہے، اور ہم ان سے کس حد تک فیض حاصل کر سکتے ہیں، ان کی کیفیات سے کس حد تک انسپائر ہو سکتے ہیں، یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہر ایک کے اندر موجود ہے. کس نگاہ سے وہ ان کو دیکھتا ہے، اس کی نگاہ میں اس کا جواب ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.